کبھی خان جو ہے وہ کسی فرد کا نام نہیں، ایک عہد کا نام ہے. دیکھو بیٹا، جو آیا ہے اس کو ایک دن لوٹ کر جانا ہے اپنے رب کے پاس. ایک ملٹی ڈائمینشنل آرٹسٹ جس کو جو رول دیا گیا انہوں نے اس کو اس طرح پورٹریٹ کیا. شناخت ہے وہ میرے ملک کی دنیا بھر میں. ان کو وہاں تدفین ہوتی ہے یا وہ پاکستان میں آتے ہیں اور بڑی چھوٹی سی علالت میں چلے گئے. وہ میرا بیٹا تیری پیدائش سے پہلے میری زندگی میں پہلی ملاقات ہوئی تھی، تو ان کا جواب تھا کہ دیکھ راشد، میں یہ سارے کچھ کرتا ہوں نا تو میں ایکٹیو رہتا ہوں. ستارہ امتیاز بھی ملا ہوا ہے، اس کے علاوہ نگار ایوارڈ ہے اور ہمارے جو معتبر ایوارڈز ہیں بے شمار ان کو ملے ہوئے. السلام علیکم. ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جانی مانی شخصیت راشد محمود صاحب موجود ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کبھی خان صاحب ہم میں نئی رینج سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ کینیڈا میں زیر علاج تھے کبھی خان صاحب، وہ رخصت ہو گئے اس دنیا سے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھو بیٹا، جو آیا ہے اس کو ایک دن لوٹ کر جانا ہے اپنے رب کے پاس. کبھی خان جو ہے وہ کسی فرد کا نام نہیں، ایک عہد کا نام ہے. ایک ملٹی ڈائمینشنل آرٹسٹ جس کو جو رول دیا گیا، وہ چاہے ریڈیو پہ ہوا، چاہے اسٹیج پہ ہوا، چاہے ٹیلی ویژن پہ ہوا، چاہے فلم میں ہوا، انہوں نے اس کو اس طرح پورٹریٹ کیا. شناخت ہے وہ میرے ملک کی دنیا بھر میں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کینیڈا میں ان کی تدفین کی بات کی جا رہی ہے، افواہ پھیلی جا رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کینیڈا میں ہی تدفین کرنا چاہیے یا پھر لاہور کریں؟ ان کے گھر کے جو لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کی قبر کی تو کم سے کم زیارت کر سکیں. دیکھو بیٹا، ان کے بچے جو ہیں وہ سارے وہیں سیٹل ہیں، وہ بھی اپنے اس آخری ٹنور میں وہیں، اور بڑی چھوٹی سی علالت میں چلے گئے. وہ تو ہماری تو خواہش ہے کہ وہ اپنی اس زمین میں جس کے لیے ساری زندگی انہوں نے ڈیووٹ کی اور اس کو پروموٹ کیا، وہ وہیں ہوں. لیکن اب پتہ نہیں سرکمسٹانسز کیا ہوتے ہیں، ان کو وہاں تدفین ہوتی ہے یا وہ پاکستان میں آتے ہیں، یہ میں کہہ نہیں سکتا. سر آپ نے ماشاءاللہ بہت زیادہ کام کیا، آپ نے ہر اداکار کے ساتھ کام کیا ہے، کبھی خان کے ساتھ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ملاقاتیں بھی آپ کی رہی ہیں. سر پہلی ملاقات یاد آتی ہے آپ کو؟ میرا بیٹا تیری پیدائش سے پہلے میری زندگی میں پہلی ملاقات ہوئی تھی. یہ 50 برس بھی پہلے کا قصہ ہے، تو میری تو ساری زندگی ان سے ملاقاتیں رہی. آخری دفعہ ان کے ساتھ کب ملاقات ہوئی اور کیا گفتگو ہوئی تھی آپ؟ آخری دفعہ ایک لاسٹ کسی چینل کے پروگرام میں، وہ بھی گیسٹ میں بھی تھا، تو وہیں باتوں کے آف دی کیمرہ جب ہم گفتگو کی تو میں نے ان کو کہا کہ خان صاحب، میں دیکھتا ہوں کوئی بھی کسی چینل، آپ ہر ایک میں کام کر رہے تو آپ تھوڑا سا اس قدر اوور ڈو مت کیا کیجیے، اپنا خیال رکھا. تو ان کا جواب تھا کہ دیکھ راشد، میں یہ سارے کچھ کرتا ہوں نا تو میں ایکٹیو رہتا ہوں، مجھے انرجی رہتی ہے. یہ میری اور ان کی آخری تو میں نے کہا چلے آپ فیل کرتے ہیں اس طرح، آپ بہتر فیل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن سر یہ بتائیے گا، لاسٹ میں آپ سے بات پوچھنے لگا ہوں کہ جو بھی فنکار اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تب بھی اس کو لیجنڈ کا نام دیا جاتا ہے. اس دنیا میں کیوں نہیں ان کی قدر کی جاتی، کیوں نہیں ان سے عقیدت اور محبت کی جاتی، کیوں نہیں ان کا خیال رکھا جاتا؟ بیٹا، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، کس حال سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں فزیکل امپلیمنٹس نہیں ہیں. ہم آرٹسٹ کے مرنے کے بعد وہ جو دینارے سرخ جن کو دے رہے ہو تو اس کے پریوار کو، انہی کی وجہ سے وہ مرا ہوتا ہے. انہوں نے ان کو زندگی میں مشین بنا کے رکھا ہوتا ہے. تو چونکہ ہمارے ہاں کوئی قول و فعل کا تضاد ہے تو اس لیے یہ ذرا سخت سوال ہے، میں جواب دوں گا تو کئیوں کو برا لگے گا. کبھی خان صاحب کو پرائڈ آف پرفارمنس کا بھی نام ملا ہے، سر کیا کہنا چاہیے؟ وہ ملنا چاہیے تھا. ستارہ امتیاز بھی ملا ہوا ہے، اس کے علاوہ نگار ایوارڈ ہے اور ہمارے جو معتبر ایوارڈز ہیں بے شمار ان کو ملے ہوئے. یوتھ کے جو اداکار ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ انہیں کہیں پہلے اپنے اندر سکل ڈسکور کرے کہ ہم اس زمین پہ آٹا کھانے آئے ہیں یا ایسے ہی. پہلے سکل کی ڈسکوری ضروری ہوتی ہے. صرف ارادہ لے کے کہ میں یہ کر لوں گا، یہ کر کے دکھانا پڑتا ہے. یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے ایستھیٹکس آپ کے اندر. پھر آپ جو اس پہ غور کرتے چلے جاتے ہو، اس کے اسرار و رموز سمجھتے ہو، اور پھر ہوتا ہے. اب آنکھیں بند کر کے دوڑیں لگی ہوئی، ڈرامے کا پروڈیوسر بھی میں ہی ہوں، ہیرو بھی میں ہی ہوں،
अब्बा मेरे चैनल पे कोई बहुत बड़े अफसर बिक भी जाता है, चल भी जाता है, लेकिन ये है कि ये गिमिक्स होते हैं, गिमिक्स और प्रैक्टिकल जो पोर्ट्रेल होता है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। मेरी बच्चों से ये गुजारिश है कि जिस चीज़ का इरादा देख के निकले हो करने के लिए उस पर गौर करो, उस पर नज़र रखो, उसकी अल्फ़ाबेट्स, उसकी ग्रामर पे नज़र रखो। जो चीज़ नहीं समझ आ रही अपने किसी बड़े से पूछ लो, डिस्कस करो और फिर हो डिसीजन। पहले तो अपने अंदर डिस्कवर करो, अपने अंदर वो कंटेंट रब ने नहीं डाला हुआ तो मुझे स्टीवन स्पिलबर्ग उस बच्चे से निकाल के दिखा दे कुछ। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो डिसाइडेड होती हैं। तो मैं बच्चों से भी कहूँगा कि बेटा हकीकत पसंद जो हो जाओ, पहले खुद ही अपने जज बनो, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। खरादिये में और एरोनॉटिकल इंजीनियर में बड़ा फ़र्क होता है, राइज दोनों ही होते हैं। ओके, थैंक यू। क्या बात है जी। तो नाज़रीन, राशिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, जो जानी मानी शख्सियत है हमारे मुल्क पाकिस्तान और दीगर ममालिक में भी देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, जिनको पसंद किया जाता है। नाज़रीन, कवि खान साहब जो हमें नहीं रहे, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, आपने जैसे राशिद महमूद साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाई है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन पर लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।